بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سے مواقع ہیں جس میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا کسی موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہیں جہاں درود پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے تو کچھ مشہور ہیں جن مواقع پہ ہم اکثر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، وتر کے قنوت کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد، اور جمعے کے خطبے وغیرہ میں خطیب صاحب بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو وہ مشہور مواقع ہیں اور مشہور اوقات ہیں جہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بعض موقعوں پر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک دعا سے پہلے ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لے۔ اور ترمذی کی روایت ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر درود بھیج دے، یعنی جب درود بھیجتے ہیں تو اس کے بعد دعا اوپر جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے یا آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک آ جائے تو ذکر کرنے والے کے اوپر بھی، نام لینے والے کے اوپر بھی اور نام سننے والے کے اوپر بھی آپ علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ تو کم از کم درود بھیجنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے نہ بھیجنے والے کے اوپر وعید فرمائی ہے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ترمذی کی ہی روایت ہے، کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور موقع ہے جہاں پر درود پڑھنا چاہیے، وہ ہے اذان کے بعد۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کی آواز کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ سنن کبریٰ جو نسائی کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے درود پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اور ایک خاص موقع ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ درود شریف
کثرت سے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ کہ آپ کے اوپر ہمارا درود کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ آپ تو زمین کے اندر ہوں گے، جبکہ قبروں میں آپ کا جیسے ادھر تو بوسیدہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور ایک موقع ہے وہ صبح کا موقع ہے، صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک امتی کا حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ تو کیا ایک امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو 10 مرتبہ صبح و شام آپ علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے شفاعت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بخاری کی حدیث ہے کہ من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ نے جان لیا کہ وہ مواقع ہیں جہاں پر کثرت کے ساتھ یا پھر تاکید کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، اور آپ علیہ السلام کے اوپر کثرت سے درود بھیجنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔